Kabul in 1995. اب جب طالبان نے کابل پہ قبضہ کر لیا، اب پاکستان کے پاس کیا آپشن تھا؟ کوئی آپشن ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ جو ہیں ان کو انگیج کیا جائے. پھر ہم نے طالبان کو انگیج کیا. ہم نے طالبان کریٹ نہیں کیے تھے، ان کو انگیج کیا اس وقت جب وہ کریٹ ہو کے خود کابل پہ آلموسٹ کیپچر کر چکے تھے اور ہمارے سارے ایسٹس تباہ ہو چکے تھے. حکمت یار غائب ہو گئے سین سے، ربانی غائب ہو گئے، سیاف غائب ہو گئے، خالص، محمد نبی، محمدی، پیر گیلانی، مجددی، ایوری بڈی واز گون. تو اس موقع پر ہمارا رول کچھ زیادہ ڈیفائنڈ تھا یا ہم پھر سر پر دوڑ رہے تھے؟ وی ور ٹوٹلی کنفیوزڈ. یعنی ہمیں بالکل نہیں پتا تھا. جو ہم نے سوچیے کہ 1975 سے ہم نے جس پر انویسٹمنٹ کی تھی، 95 میں وہ ساری انویسٹمنٹ ہماری ضائع ہو چکی تھی اور ہمیں کچھ نہیں پتا تھا ہمارے ساتھ افغانستان میں ہوگا کیا. طالبان کے آنے سے یہ کچھ فائدے تو ہمیں ہوئے کہ طالبان اسٹرانگلی اسلامک کیریکٹر رکھنے کی وجہ سے، بلکہ ریڈیکل ایکسٹریمسٹ کیریکٹر رکھنے کی وجہ سے انہوں نے کم از کم ڈرگس کا خاتمہ کر دیا وہاں پہ، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک کر دی. ان کی وجہ سے انڈین ایسٹس کا صفایا ہو گیا وہاں پہ. اگر جو بچے کچھ جو کابل گورنمنٹ کے بڑے قریبی تعلقات انڈینز کے ساتھ ہیں، نجیب اللہ کی فیملی دہلی میں رہا کرتی تھی. یعنی جب تھرو آؤٹ دا پیریڈ، یعنی جب کمیونسٹ رول تھا افغانستان میں اور سوویٹس موجود تھے، تو انڈیا واز آپریٹنگ فرام کابل. تو انڈیا کا تو بہت بڑا ایسٹ تھا وہاں پر کہ جو پاکستان کے خلاف آپریٹ کیا کرتے تھے. را بھی، خاد بھی اور KGB بھی، یعنی 3 خفیہ ایجنسیز جو پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی تھی افغانستان سے ڈیورنگ دی افغان وار. They were these 3. تو ان کا صفایا کیا طالبان نے ان کا صفایا کر دیا اور طالبان نے آتے ہی نجیب اللہ کو پھانسی دی. نجیب اللہ جو یونائٹڈ نیشنز کمپاؤنڈ میں چھپا بیٹھا تھا، مسعود نے اس کو ٹالریٹ کیا ہوا تھا. وہ UN کمپاؤنڈ میں تھا، مسعود نے اس کو سزا نہیں دی تھی، کوئی UN کے کمپاؤنڈ میں تھا وہ. تو کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ اتنا سب کچھ اچیو کرنا وداؤٹ اینی کائنڈ آف ہیلپ فرام آؤٹ سائڈ؟ دیکھیے دس واز دا پوائنٹ. طالبان ور این ہوم گرون فینومینا. وہ افغانستان میں نے کیا نا کہ نان اور امنیت 2 چیزیں ان کو چاہیے تھی. ایک دفعہ سکون آ جائے افغانستان میں تو باقی سارا معاملہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. Sir, the reason I ask you all these questions is because I am the voice of the people. I am the layman. You're the expert. اور آپ جس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں، I think I talk on behalf of all the people out there. جی I understand. دیکھیے یہ بات بہت بڑا کنفیوژن ہے. پوری دنیا آج تک ہمیں بلیم کر رہی ہے ان گناہوں کی جو ہم نے کیے ہی نہیں. دنیا ہمیں یہ بلیم کر رہی ہے کہ طالبان کو ہم نے پیدا کیا. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا وہ کہاں سے آئے. انہوں نے تو ہماری 20 سال کی انویسٹمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا. سمجھ نہیں آتا تھا کسی کو. انہوں نے ہماری انویسٹمنٹ کو تباہ کیا. ہم نے کیسے تیار کیے طالبان نے؟ لیکن میں نے عرض کیا نا کہ آنے کے بعد ہمیں بہت فائدہ بھی دیا اور پاکستان نے ان کو انگیج کیا، سعودی عرب نے انگیج کیا، 1-2 گلف ملکوں نے ان کو انگیج کیا. ہم سارا ڈسکس کر چکے ہیں. حتیٰ کہ امریکنز نے انگیج کیا ان کو. امریکہ لے کے گئے وہ یونیکال آل پائپ لائن سلسلہ. طالبان کبھی بھی اتنے اپنے ملک میں شدت تھی. انہوں نے ایران کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ اپنے خراب کر لیے چونکہ انہوں نے بامیان، کیونکہ انہوں نے کابل جب کیپچر کیا تو حزب وحدت جو تھی وہ کابل کے ایک حصے پہ قبضہ کر رہی تھی، تو انہوں نے حزب وحدت کو بہت مارا. بامیان وغیرہ کے علاقے میں جا کے، ہزارہ جات میں جا کے انہوں نے بہت شیعوں کو مارا جا کے. تو شیعہ اور ایران ور ویری اینگری ود دیم نیچرلی. رشید دوستم وہ وڈرا کر کے اپنے علاقے میں نارتھ میں چلا گیا، وہ علاقہ اس کا سیکیور ہے. مسعود پنشیر چلا گیا. تو طالبان 6 سال جو انہوں نے 2001 تک حکومت کی. ایک بات جو یہاں پہ سمجھنے اور نوٹ کرنے والی ہے کہ 1989 میں شیخ عبداللہ عزام کے قتل کے بعد جتنے بھی عرب مجاہدین تھے یہاں پہ وہ ڈسارٹ ہو گئے. 100 کے مجاہدین میں انفائٹنگ شروع ہو گئی ہے. وہ اس کا حصہ نہیں بنے اور اسامہ اور اس کے ساتھ کئی 100 افغان مجاہدین جن کی نیشنلٹیز ان کے ملکوں نے کینسل کر دی تھی، یعنی اب ان کے پاس کوئی ملک نہیں تھا. افغانستان ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. وہ یہ چاہتے تھے یہاں کوئی اسلامی ریاست بنے گی، وہ نہیں بن پائی. شیخ عبداللہ عزام جو ان کی قیادت تھی وہ قتل کر دی گئی. اب ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا جانے کے لیے. تو ان کے پاس ایک سوڈانی اسکالر تھے ڈاکٹر حسن ترابی. ڈاکٹر حسن ترابی نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ سوڈان آ جائیے ہمارے پاس اور ہم سوڈان میں آپ کو پناہ دیں گے. تو یہ تمام کے تمام عرب جو تھے کئی 100 یہ سوڈان چلے گئے اور ڈاکٹر حسن ترابی نے ان کو پناہ دے دی. اور دس واز دی اینڈ آف عرب کنیکشن ان پشاور. یعنی پاکستان میں جو پوری دنیا سے عرب جہادی آئے ہوئے تھے یہاں پہ ان کا معاملہ ختم ہو گیا. they were no further here. they're all retreated. بہت تھوڑے سے ایلیمنٹس اس میں تھے جو ٹرائبل ایریاز وغیرہ میں رہ گئے، بہت تھوڑے، few dozens actually. And the reason for that? جنہوں نے شادیاں کر لی تھی یہاں پہ، جو میرڈ تھے، پرسنل ریزن، جو فیملی جنہوں نے سیٹل کر لی، they did not wanted to go to سوڈان. ان کو لوکل ٹرائبز میں شادیاں کر لی تھی. So Pakistan was not engaging them in anything. Not at all. بلکہ انفیکٹ انہوں نے کوشش بھی کی کہ ہمارے ٹرائبل ایریاز میں چھوٹی موٹی کوئی اسلامی ریاست بھی بنا لیں. یعنی انہوں نے کنار میں بنانے کی کوشش کی، افغانستان کی ایک اسلامک ریاست آف کنار بنائی انہوں نے افغانستان کے پروونس میں، وزیرستان میں بنانے کی. مطلب their dream of creating an Islamic state was highly ambitious, but they didn't have the resources. اور local tribes کے ساتھ مل کے so they stayed, but majority went to Sudan. 1995 میں جب ملا عمر کی حکومت کابل میں قائم ہو گئی تو اور اس وقت اسامہ اور اس کا سارا گروپ جو کہ بچے کچے تھے جو کہ سوڈان میں موجود تھے،
सूडान ने इनको निकालने की बात की, क्योंकि वहाँ अमेरिकन बहुत प्रेशर सूडान पे आना शुरू हो गया, और वहाँ बैठ के भी चूंकि उन्होंने ग्लोबल पूरी दुनिया में अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए उस वक्त जाके, और ये जिहादी तहरीक अब यहाँ अलकायदा में तब्दील होना शुरू हो गई थी सूडान जाने के बाद पर्टिकुलरली। और इनके वो आला क़यादत जो फिलोसॉफिकल थी, नज़रियाती थी और सुलझी हुई थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। अब बच्चे रह गए थे, और वो बच्चे गुस्से में भी थे, बिकॉज दे वर थ्रोन आउट फ्रॉम देयर कंट्रीज, अपने मुल्कों से निकाले गए थे, उनकी नेशनलिटीज कोई नहीं थी। अफगानिस्तान में वो उनको दुख हुआ कि उनकी इस्लामी हुकूमत नहीं बन सकी, फिर यहाँ से निकाले गए, बिखरे हुए थे वो, बिखरे हुए थे और डेस्परेट थे। फिर उनको सूडान ने कहा कि आप भी निकल जाइए यहाँ से। और फिर 1995-96 में ये 2 जहाज भरकर सूडान से निकले और दुबई में रिफ्यूलिंग की और जलालाबाद पहुंचे, और मुल्ला उमर ने इनको एक्सेप्ट किया। अमेरिकन को अच्छी तरह पता था, उसामा के साथ इनकी लड़ाई पुरानी थी, लेकिन उसके बावजूद इनको अच्छी तरह पता था कि सूडान से फ्लाई करके आ रहे हैं, लेकिन अमेरिकन ने कोई प्रॉब्लम नहीं की, बल्कि इनको असिस्टेंस दी। इनको जहाज किराए पे लेकर दिए गए, इन्होंने दुबई में रिफ्यूलिंग की, और पूरी अलकायदा जो बन चुकी थी उसको अमेरिकन अपने हाथों में लेकर अफगानिस्तान पहुंचे। तो मुल्ला उमर ने इन्हें क्यों पनाह दी? मुल्ला उमर के साथ इनके पुराने ताल्लुकात थे, वो मैंने कहा ना अफगानिस्तान जहाद के वक्तों से इनके ताल्लुकात पुराने थे। और मुल्ला उमर सीधा साधा मुजाहिद था, सीधा साधा अफगान था, ज़्यादा क्रिकेट आदमी नहीं था इस हवाले से। और उसका एक सिंपल था कि जब ये पुराने जहादी हैं, देखिए एक बात मुल्ला उमर की और तालिबान की याद रखिए, इस बात के बावजूद कि तमाम जहादी जो पुराने लीडर थे 6 पार्टी अलायंस वाले, वो सब के सब आज काबुल हुकूमत में शामिल हैं, अमेरिकन के साथ कारज़ाई हुकूमत में शामिल हैं। उसके बावजूद मुल्ला उमर का फतवा ये है कि इनमें से एक को भी कत्ल नहीं करना, क्योंकि ये हमारे पुराने जहादी हैं, ये हमारे पुराने जहादी हैं, इन्होंने जहाद किया था, आज गलतियां कर रहे हैं। मुल्ला उमर इतना भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं है जितना लोग उसके बारे में राय देते हैं। तो जब ये लोग इन्होंने कहा कि हम वापस आना चाहते हैं, हमारे पास कोई घर नहीं है, तो द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर दीज पीपल कुड गो विदाउट अ पासपोर्ट वाज अफगानिस्तान, सो दे केम टू अफगानिस्तान। यहाँ पे आके इन्होंने जो कुछ किया वो और कहानी है उस पर, तो दे केम एंड सेटल विद मुल्ला उमर। यहाँ पे आके भी अब ये वो अलकायदा नहीं थी, ये मुजाहिदीन नहीं थे कि जिन्होंने अफगान जिहाद लड़ा था, ये पेनिट्रेटेड ग्रुप था, इसके अंदर मुख्तलिफ सीक्रेट सर्विसेज के लोग दाखिल हो चुके थे। बट बहरहाल वी कम टू दिस पॉइंट कि 2001 में जब अमेरिकन इन्वेजन होती है अफगानिस्तान के ऊपर, अब हम उस वॉर ऑन टेरर पे हम दोबारा आ गए हैं कि जो हमने वॉर ऑन टेरर के पहले 2 प्रोग्राम हमने किए थे। 6 साल तकरीबन तालिबान की हुकूमत रहती है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान इनको इंगेज करता रहा, इनके साथ हमारे मामला चलते रहे और हमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन 9/11 से 2 दिन पहले अहमद शाह मसूद को असैसिनेट कर दिया जाता है। अब ये वो एक ऐसा तकलीफ दह एलिमेंट था कि देखिए अगर अहमद शाह मसूद जिंदा होता, आज डायनामिक्स बड़े बदले हुए होते। इस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में अब इंशाल्लाह। बिल्कुल हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।